کا امتحان۔ یہ کہانی ایک اللہ والے ولی کی ہے جو رمضان کے پاک مہینے میں ایک لمبے سفر سے اپنے گھر لوٹ رہے تھے۔ جب وہ راستے میں تھے تو سورج ڈھلنے لگا اور افطار کا وقت ہو گیا۔ ان کے پاس نہ تو پانی کی ایک بوند تھی اور نہ ہی کھجور یا روٹی کا کوئی ٹکڑا۔ دور دور تک کوئی سرائے ہوٹل نظر نہیں آ رہی تھی۔ آخر میں انہیں ایک چھوٹا سا گھر دکھائی دیا۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی باہر آئی۔ ولی نے اپنی نظریں جھکا لیں اور نہایت ادب سے کہا، اے میری نیک مسلم بہن، میں ایک مسافر ہوں اور میرا روزہ ہے۔ افطار کا وقت ہو گیا ہے لیکن میرے پاس روزہ کھولنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا خدا کے واسطے مجھے تھوڑا پانی مل سکتا ہے؟ لڑکی نے مسکرا کر کہا، اللہ کے ولی، آپ اندر تشریف لائیے۔ مسافر کو دروازے سے خالی ہاتھ بھیجنا ہمارے یہاں کا دستور نہیں۔ میں ابھی آپ کے لیے افطار کا انتظام کرتی ہوں۔ حیران کر دینے والا دسترخوان۔ لڑکی انہیں اندر لے گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سامنے طرح طرح کے پھل، تازی روٹیاں، سالن اور ٹھنڈا پانی سجا دیا۔ ولی یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ اتنی جلدی ایک سنسان راستے پر اس لڑکی نے اتنے پکوانوں کا انتظام کیسے کر لیا۔ جیسے ہی انہوں نے بسم اللہ پڑھ کر ہاتھ آگے بڑھایا، انہیں کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ انہوں نے غور کیا کہ وہ لڑکی کمرے کے ایک کونے میں اندھیرے میں دبک کر بیٹھی ہے اور اس نے اپنا سر ایک پرانے کپڑے کے ٹکڑے سے ڈھکا ہوا ہے۔ قربانی کا سچ؟ ولی نے کھانا روک دیا اور پوچھا، بیٹی، تم اندھیرے میں کیوں بیٹھی ہو اور تم نے اتنی جلدی یہ سب کیسے کیا؟ لڑکی سسک سسک کر رونے لگی اور بولی، اے ولی کامل، سچ تو یہ ہے کہ میرے گھر میں کھانے کا ایک دانہ بھی نہیں تھا۔ میں ایک غریب یتیم لڑکی ہوں۔ جب آپ نے مجھے بہن کہہ کر پکارا تو میرا ضمیر یہ برداشت نہیں کر پایا کہ میرا بھائی میرے گھر سے پیاسا جائے۔ میرے پاس اوڑھنے کے لیے صرف ایک ہی چادر، دوپٹہ تھی۔ میں نے وہ چادر پڑوس میں ایک یہودی کے پاس گروی رکھ دی اور جو پیسے ملے اس سے آپ کے لیے یہ کھانا لائی ہوں۔ اب میرے پاس سر ڈھانکنے کے لیے ڈھنگ کا کپڑا نہیں ہے، اسی لیے میں اس اندھیرے کونے میں چھپی ہوں۔ ولی کی دعا اور معجزہ یہ سن کر ولی کی روح کانپ گئی۔ ان کی آنکھوں سے جاروں قطار آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے کھانا وہیں چھوڑ دیا اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، یا اللہ، اس لڑکی نے محض ایک انجان مسافر کی خاطر اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کر دی۔ اس کے اس ایثار قربانی کو قبول فرما اور اس کی حیا کی حفاظت کر۔ کہا جاتا ہے کہ ولی کی دعا ختم ہوتے ہی وہاں کا منظر بدل گیا۔ اللہ کے فضل سے اس لڑکی کی وہ چادر دوپٹہ فرشتوں کے ذریعے واپس آ گئی اور اس کے گھر میں برکت کے ایسے دروازے کھلے کہ وہ کبھی کسی کی محتاج نہیں رہی۔ کہانی کا سار: یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں دی گئی چھوٹی سی قربانی بھی پہاڑوں جتنی بڑی عبادت بن جاتی ہے، بشرطے اس کے پیچھے کی نیت صاف ہو۔